پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے مسائل پر, اور مختلف ڈاکٹرز, حکمہ طبیب وغیرہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے سوالات میرے پاس پہلے سے موجود ہیں جو پروگرام دیکھنے والے ہمیں بھیجتے ہیں مختلف صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ, اور بہت سارے روحانی معاملات کے حوالے سے بھی. تو کوشش کریں گے ان تمام معاملات کے اوپر آج پروگرام میں گفتگو کی جائے. ہمارے اسکیجول گیسٹ پروگرام میں تشریف لا چکے معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا, اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن چند گزارشات ہیں سیگمنٹ کے آغاز میں. جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں, کیونکہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں, جب بھی کال کریں مختصر گفتگو کریں, اپنا اور اپنے علاقے کا نام بتائیں, اپنا مسئلہ بیان کیجیے اور پھر جواب آپ ٹیلی ویژن کے اوپر سنیں. تو یہ سلسلہ بھی آپ سے کچھ دیر بعد اس کا آغاز ہوگا. معزز مہمان آج کے اخندزادہ حاجی دین محمد صاحب تشریف رکھتے ہیں, ماہر ہربلسٹ ہیں, روحانی علاج بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہر ہفتے آج ہی کے دن پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. تو آج ایک دفعہ پھر موجود ہیں, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حاجی صاحب بہت سارے سوالات ہیں, مختلف موضوعات معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی, لیکن پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا ذرا جو طریقہ علاج ہے اس کے حوالے سے بتا دیا جائے, پھر ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. میرا طریقہ علاج قرآن پاک ہے. جی, قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے سے میں علاج کرتا ہوں, لوگوں کو, مسلمانوں کو پڑھنے دیتا ہوں, خود بھی پڑھ کے دیتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے. ایک کام دوسرا جڑی بوٹی سے کم و بیش 40 سال سے زیادہ وقت مجھے ہو رہا ہے کہ جو ریسرچ کر رہا ہوں, اور آئے دن نئی نئی دوائیاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایجاد کر رہے ہیں, وہ پیدا ہو رہی ہیں, دنیا کو شفا مل رہی ہے, بہترین کام ہو رہا ہے. ہر آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیماری جو بھی ہے اس میں آئے, وہ درد و کرب میں آئے, وہ مالی زیادہ اچھا ہے, اس کے لیے بھی اچھا ہے. بخار والا بخار کی حالت میں آئے, اور انشاءاللہ اللہ پہ میرا ایمان ہے کہ ہنسا مسکراتا ہو جائے گا. آج میرے پاس الحمدللہ اللہ خود دنیا کے علاج ہو چکا اور اللہ نے شفا دی. میں نے کوشش کی, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, تو بڑا معصوم آدمی ہوں. قرآن, اللہ, قرآن اور رسول زندہ باد, میرے لیے یہ بہت کام کی چیزیں ہیں. دیکھیں میں سچ کرتا ہوں, میرے سب سے پہلی میری ضرورت جو اللہ نے پوری کی قرآن سے, اور آج بھی ضرورت میری پوری ہوتی ہے قرآن سے. اور جو کچھ میں نے سیکھا مجھے رب نے دیا, میرے رسول کی دعائیں ہیں, اور میں آج جو کیوں اللہ رسول کے بعد قرآن اور میرے اپنے بابا جانے کی دعاؤں کا صلہ ہے. کیونکہ میں چھوٹی سی بات آپ شیئر کر لوں کہ شاید سننے والوں کا بھلا ہو جائے. یاسر شہزادے دنیا میں جو سب سے بڑا کام کرتی ہے وہ دعا کام کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام سے مشہور ہے کہ موسیٰ تمہاری دعا نہیں ہے, والدہ نہیں ہے دعا کرنے والی, سنبھل کے چلنا, جو علماء نے بتایا. بالکل صحیح. تو میرے بابا جانی کی جو دعائیں ہیں آج جو ہے میرے ماں باپ کی, خاندان کی, آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, لیکن میرے بابا جانی کی دعائیں سر فہرست ہیں. جو انہوں نے کہا ہر بات فیصلہ ثابت ہوئی, بہت خوب. جو انہوں نے کہا ہر بات اٹل ثابت ہوئی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میرا طریقہ علاج ہے مسلمانوں کے لیے کہ قرآن پڑھنا پڑتا ہے اور غیر مسلموں کو پڑھ کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس آنے کے لیے کسی ذات پر مسلک مذہب کی قید نہیں ہے, سب آزاد ہیں. میں کل کائنات کے لیے کام کر رہا ہوں. میں اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت میں کام کر رہا ہوں جس کے لیے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا گیا, رحمت المسلمین نہیں بنایا گیا. بہت خوب. تو میں رحمت للعالمین میں کام کر رہا ہوں, اس میں ہر مذہب کا بندہ میرے پاس آتا ہے اور آ کے شفا پاتا ہے, اچھی زندگی گزرتی ہے, پیاری زندگی گزرتی ہے, اور مجھے دعائیں ملتی ہیں. دیکھیں یاسر, دعا آپ سب سے لو, آپ کی دعا کوئی بھی کرنے والوں کو ٹھیک ہے وہ آپ کو لگتی ہے, پہنچتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جو دعا کرتے ہیں دعا عرش پہ پہنچ جاتی ہے. بالکل. اور پھر فیصلہ آ جاتا ہے آپ کے حق میں, میرے حق میں. ایسا ہی. لیکن جب ہم بدعا لیتے ہیں نا, وہ بھی عرش پہ پہنچتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کا پھر فیصلہ آتا ہے. پھر جو بدعا اگر غلط بدعا دی, بدعا دینے والا جہنم خرید لیتا ہے, اور جس پہ بدعا لگ گئی اس کی بخشش ہو جاتی ہے. بہت خوب. جس کو بدعا لگ گئی بے قصور ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. کیوں کہ اس پہ ظلم ہوا ہے, وہ شہید کے درجے میں آ جائے گا. اس لیے تھوڑی سی وضاحت اس لیے میں نے کی, جو علماء کرام سے ہم نے سنا ہے, سیکھا ہے, سمجھا, یا ہم نے جو اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں, کہ میں طالب علم پڑھ رہا ہوں, میں گزشتہ میں 41 سال سے میں زیر تعلیم ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دے رہا ہے میں اپنے رب پہ قربان جاؤں کہ بہت اچھا دے رہا ہے. تو یہ میرا طریقہ علاج ہے, اور اسی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کے پروگرام میں
اور بھی جہاں بھی کرتا ہوں تو لوگ آتے ہیں، مریض آپ دیکھتے ہیں، لیکن سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کا نام ہر جگہ پہ ڈاکٹر یاسر کے نام سے مشہور ہے. نہیں حقیقت ہے. دیکھیں میری زندگی میں 2 لوگ آئے. کالر میرے ہاں پاس بس ہے. ایک سیکنڈ بات کر جی لوں. جی ایک ڈاکٹر بلند اقبال، ایک ڈاکٹر یاسر. ان بہت دونوں کی معلومات جو ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. نظر دیکھیں ڈالا ہے. پروگرام میں نے بہت سے کیے ہیں، ہزاروں لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، لیکن جس کے پاس معلومات ہے اور سوال کرنے کا جو معاملہ ہے وہ لاجواب ہے. بڑی نوازش ہے آپ کی. کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام کے پہلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ میری وائف بات کریں گے، یہ بتائیں گے اپنی جی بیماری جی کے ضرور بارے بات میں. کیجیے. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی میں پیٹی کا بھی علاج کروا چکی. بہت میرا معدے کا مسئلہ بہت ہے، کچھ کھا نہیں سکتی، اسی سے ابلا ابلا ہوا کھاتی ہوں بس. ٹھیک ہے. معدے بہن کا عمر مسئلہ کتنی ہو گئی خیر سے؟ میرے کم سے کم 50 سال کی عمر ہے. اچھا اللہ عمر میں اور برکت دے، آپ کو صحت زندگی دے. ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کا. اب آپ ٹی وی کے اوپر ہماری گفتگو سنیے. سب سے پہلا سوال جو ان کا اس کا جواب سارے جہان کے لیے، بالکل ٹھیک ہے سب کے لیے. سب کے لیے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ سب سے پہلے یہ کام سیکھ لیں، صبح اٹھتے ہی نہار منہ 1 گلاس پانی نیم گرم کر لیں، اس میں چائے کا چمچہ تخمہ بلنگے ڈال کے وہ پی لیں اور 1 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. 2 گھنٹے بعد بڑی ہار کا پاؤڈر چائے کا پاؤ چمچہ منہ میں ڈال کے پانی پی لیں ناشتے کے 2 گھنٹے بعد. 2 گھنٹے بعد. ٹھیک ہے. جو آخری کام بچتا ہے وہ ہے کڑی پتہ. کڑی پتہ آپ دن میں 3-4 دفعہ 2-2 3-3 کڑی پتے منہ میں ڈالیں، چبا کے کھا لیں اور پانی پی لیں. یا جو آپ چپاتی بناتے ہیں گھر میں روٹی بنتی ہے، ایک چپاتی کے اندر 20-25 پتے آٹے کے ساتھ گوندھ لیا گوندھ کے جائے. تو ٹھیک پکا ہے. کے کھائیں. آپ کا نظام بحال ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات سمجھنے کے منہ کے مزے چھوڑنے پڑیں. بہت خوب. اب بتائیے پرہیز جو اصل بات ہے. ہاں منہ کے مزے چھوڑنے پڑیں. اگر زندگی کے مزہ چاہیے جی منہ کے مزے چھوڑنے پڑیں گے. جیسے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا 4 سبزیاں بتاتے ہیں ہمیشہ اپنے بالکل ایسے ہی. آنے والے مریض کو بتاتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہے کہ اس میں کریلا نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے، لہسن ادرک نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے، پیاز نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے. وہ تو قدرتی طرف سے آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. آپ کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. ٹنڈا، لوکی، توری وہ سبزیاں جو ٹھنڈی ہیں، جی ٹھنڈی ہیں، وہ آپ کے وجود کو مینٹین کرتی ہیں. جتنے بھی ڈیمیجز آپ کے معدے کی، گلے کی، آپ کی کیا نام ہے آنتوں کی، وہ ریکوری شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب کے لیے سب استعمال کریں. اگر ذرا کوئی مسئلہ ہے میرے پاس آ جائیں. میں ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادر آباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آ جائیں، لیکن 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آ جائیں. پانی کی بوتلیں ضرور لے کر آئیں. اور اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں. جی یہ بھی ذرا بتا دیجئے، سننے والے ہیں جو بہن ہماری سن رہی ہیں ان کو ذرا بتا دیجئے اس کا مقصد کیا ہے. 2 بوتلیں پانی کی لے کے آتے ہیں. میں آپ کو پڑھ کے دیتا ہوں واپس. پورے خاندان کے لیے کافی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ختم نہیں کرنا ہوتا اور ڈالتے رہنا ہوتا، پیتے رہنا ہوتا. جس کو جہاں تکلیف ہے کوئی بھی شخص باوضو ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 3 بار چھٹے مارے، اتنا پانی پلائے، 2 سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. میں چھوٹی سی ایک بات شیئر کروں. میں ضرور اگر جو سن رہا ہے جس سے میں کہہ رہا ہوں تو اس سے میں پہلے معذرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یا صرف آپ یہ پروگرام میں جب میں آؤں یا کوئی بھی آئے، لیکن وہ شخص جو بھی آئے گا تو وہ انسان کی بقا سلامتی کے لیے بات کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. بیماریاں ختم کرنے کے لیے بات کرے گا. بالکل. کوئی شخص ہمارے پروگرام میں ایسا نہیں آئے گا جو آ کے بولا کہ یاسر مجھے بیماریاں بڑھانی، لوگوں سے ستیہ ناش کرنی، اور مجھے یقین ہے یاسر کبھی اس شخص کو برداشت نہیں کرے گا. سیدھا گیٹ سے پروگرام کے بیچ سے نکال دے گا. یہ میرا یقین ہے. بالکل ایسا ہی. ابھی میرا ایک واسطہ پڑا ایک مریض سے، اس بچی کی دعا کو رات کو بھی میں بیٹھ کے پہلے سب سے پہلے دعا اس کے لیے کی. اس کو کینسر ایک آپریٹ کرایا تھا. یہاں اتنا بڑا گولا لٹک رہا ہے، یہاں سے گولا لٹک رہا ہے، پورے وجود میں گولے بنے ہوئے. یعنی ایک آخری سٹیج پہ چل رہا ہے. اللہ کافی دیر میں کشمکش میں تھا. میں دوائی دوں لیکن آخر میں نے کہا دوائی دے دوں، اللہ کرے شفا بن جائے. جب وہ لے کے گئے تو اس کے جو گولے پھٹے، اس میں پس اور خون نکلی اور گولے کم ہونا شروع ہو گئے. فون مجھے آتا کہ وہ پھٹ کیوں گئے، خون بس بار کیوں آئے. میں نے کہا جی آپ نے رکھ کے پالنا تھا، آپ نے بولا نہیں آنا چاہیے باہر. ایسے لوگوں کے لیے دعا مانگے، اللہ ان کو ہدایت. ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. دوسرے کالر ہمارے پروگرام کے. جی السلام علیکم. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. جی یہ بھی اس کے بعد 2 دن کے بعد ایک صاحب کا فون آتا. جی وہ اس طرح فلانی خاتون آئی تھی، اس کے ساتھ یہ تھا. تو وہ
اس میں کیا نام ہے پس گولوں میں سے باہر نکل رہی ہے اور یہ ہے وہ اسے پھٹنا نہیں چاہیے تھا. وہ میں نے کہا اللہ کے بندے اس کے گولے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے, پورا سارا پکا ہوا تھا, پھٹ کے باہر آئے گا مریض سکون میں آ جائے گا. یہ تھے بڑے بڑے گولے سب کم ہو جائیں گے, ورنہ اسے نہیں پھٹنا چاہیے تھا. کوئی جواب ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں نہ انہوں نے کیمو کرائی ہوگی نہ ریڈیشن کرائی ہوگی, کچھ بھی نہیں کرایا. بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال میں جی جی چھوٹا سا میں نے ایک بات کی, ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے, پہلے مجھے دے پھر آپ لوگوں کو بعد میں دے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک آپ ہے, اپنی ہدایت سے ہمیں نوازیں. بالکل ٹھیک ہے. جی بولو. اچھا اب ذرا کچھ ایسی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں, خاص طور پہ بچوں کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں, سی پی چائلڈ ہیں یا آرٹسٹک کے جو پیشنٹ ہیں, وہ ہم ہمیشہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. چلنے پھرنے کی شکایت جن بچوں کو ہے اور عمر کے ایک حصے تک پہنچ جانے کے بعد بھی یہ مسئلہ رہتا ہے, تو ایسے بچوں کا کیا کیا جاتا ہے؟ کیا ان کا علاج ممکن ہے, قابل علاج ہے؟ اس کے بارے میں سے بتائیے. جزاک اللہ یاسر, اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ بات بڑے کام کی ہے. یہ سب قابل علاج ہے. ٹھیک ہے. کم از کم میڈیکل میں نہیں دیکھا کہ کوئی ایک بھی ٹھیک ہو. اگر آپ کو کوئی معلومات ہو نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. بالکل میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. جی. ہمارے پاس سی پی چائلڈ الحمدللہ ٹھیک ہوئے, بہت ٹھیک ہوئے, آج بھی ہو رہے ہیں. آرٹسٹک ٹھیک ہوئے, آپ کو شارٹ برین والے بچے آٹوزم ہیں وہ سب ٹھیک ہوئے. میں تو آپ کو ایک ایک کی ڈیٹیل آج دے دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک بچی آتی, وہ اپنے بچوں کو لے کے آ رہی تھی. اس نے اس کا بچہ جو ہاتھ بھی نہیں ہے اٹھاتا تھا, جی, سی پی چائلڈ. آج وہ بچہ ماشاءاللہ وہ چل رہا ہے, ماشاءاللہ, وہ بالکل ایکٹیو ہے. وہ چل رہے, دیوار پکڑے, وہ دور تک جاتا ہے آتا ہے. انشاءاللہ چند دن بعد وہ دوڑے گا, ماں باپ پکڑ بھی نہیں سکیں ایسا دوڑے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے ماں باپ نے محنت کی. میری سوال کو سمجھنا جو آپ سے میں کر رہا ہوں کہ جو محنت کرتے ہیں نا پھل اس کو ملتا ہے. یاسر صاحب پورا سال تو پڑھے نہیں, وہ پیپر دینے بیٹھ جائیں اور پھر شکوہ کریں کہ میں فیل ہو گیا. ایک مثال دی. بالکل ایسا ہی آپ نے میرا بھی ہے سر, آپ کا بھی ہے. جو محنت کرتے ہیں ان کو پھل مل جاتا ہے. اب دوسرا, ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب تشریف آتی ہیں, کافی سینئر ڈاکٹر ہیں. ان کا ڈرائیور کا بچی ہے, وہ بھی سی پی چائلڈ. وہ بچی کا اٹھنا بیٹھنا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, چلنا پھرنا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بچی بیٹھ بھی رہی ہے, وہ کھیل بھی رہی ہے, اور وہ آہستہ سے چلنا بھی شروع کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو سی پی چائلڈ کی بات بتا رہا ہوں. اب آتا ہے آرٹسٹک. جی. آرٹسٹک بچوں کے پورے مسلس کھچے ہوتے ہیں, جس طرح کہ ٹائٹ کر کے بندے ہوتے ہیں نا, بالکل ہر وقت ٹائٹ رہتے ہیں اس طرح, بالکل 24 گھنٹے اسی کنڈیشن میں رہتے ہیں, بالکل وہ کھینچ کے رکھتے ہیں. ان میں سب سے بڑی خرابی یہ ہو جاتی ہے, یہ تو بیماری ہے ہی ہے, لیکن اس سے بڑی بیماری قبض کی ہوتی ہے. جو لوگوں سے میں نے سیکھا ہے, میں وہ آپ سے کہہ سکتا ہوں اگر اجازت ہو. 15 دن 20 دن مہینہ تو عام روٹین ہے, اس کے بعد آگے پوٹی کرتے ہیں. کچھ بچے 2 مہینے بعد کرتے ہیں, لیکن جس نے اس نے پوٹی کی نا تو 12 گھنٹے سے لے کے 20 گھنٹوں ان کا رونا ختم نہیں ہوگا. لگتا ہے کہ انہوں نے اس کے پیٹ سے کوئلے نکلے, لکڑی نکلی, پتھر نکلے. وہی بچے, ان کے ہاتھ پاؤں نرم ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, نیچے رکھتے ہیں, اوپر اٹھاتے ہیں, چیزیں پکڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں, کھاتے ہیں, تو میں خوش ہوتا رہتا ہوں. یہ آرٹسٹک میں آپ سے بات ہے. یہ سب چیزیں قابل علاج ہیں, لیکن بات وہی آتی یہاں سے ہم چلے تھے. جو محنت کرتا ہے پھل اسی کو ملے گا. انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کا نام سنا ہے, لیکن یہ داستانہ پرانی ہو گئی. آپ کہیں سے بھی خون اٹھا کے انگلی میں لگا کے شہیدوں میں نام لکھوا دو. بہت خوب, نئی مثال دے رہا ہوں. کہیں سے بھی مرغی خون اٹھا کے وہ لگا دو انگلی پہ تو شہیدوں میں نام لکھوا دو. یہ ہمارے مریضوں کے ساتھ جو ان کے گھر والے کرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ سب قابل علاج چیزیں ہیں, قابل علاج فرض ہیں. اب چھوٹے دماغ کے بچے, آرٹزم کو بھی کوئی سینس نہیں ہے, میں کون ہوں, کہاں ہوں, کہاں گر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, اور وہ بھاگ دوڑ ہوتے ہیں بچے, اور ٹکر لگتی ہے, سر پھٹتا ہے, ٹانگیں ٹوٹتی ہیں, کچھ بھی خبر نہیں ہے. اچھا, یہ تمام ایک صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے سب کے لیے, پیشنٹ کے لیے بھی اور اس کے والدین کے لیے بھی, متاثرہ جو خاندان ہے اس کے لیے بھی. اب یہ عموماً ہوتا ہے کہ لوگ 1 مہینے 2 مہینے علاج کرانے کے بعد پھر یہ سوال کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ چیز کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا. یقیناً ایسی صورتحال کا سامنا رہتا ہوگا. ہزاروں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو شاید بڑے دل جمی کے ساتھ, بڑے استقامت کے ساتھ. آپ کی بات کروڑوں فیصد صحیح ہے.
جو بھی میرے پاس آتا ہے میں پہلے کہتا ہوں بھائی اپنے دماغ میں رکھ لو یہ علاج 2 سے 3 سال کا ہے، جی ورنہ مت علاج کرنا. منع کر دیتا ہوں یہ 2 سے 3 سال کا علاج ہے، اگر اس پہ آپ راضی ہو تو ٹھیک ہے پہلے ان کو آپ علاج کرا لو. بولا نہیں جی یہ اتنا بہت لمبا ہے. میں ٹھیک ہے میں آپ کی بات بہت کام کی ہے، میں اس کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یا سر تو مجھے یہ بتا دو کہ 2-3 سال کی تکلیف بہتر ہے یا 40-50-60 سال کی تکلیف بہتر ہے؟ بالکل ایسا ہی. 2-3 سال علاج کرنے کے بعد وہ مریض اپنی زندگی میں آ کے اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے، عام آدمی کے قریب ہوتا ہے، اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے آگے نکل جاتا ہے. وہ کام اچھا ہے. یا گھر والے اس پہ پیسہ خرچ نہ کریں، اس کو دبا کے رکھیں، یہ مریض ہے کوئی بات نہیں اس کو ہم کھلا پلا رہے ہیں بس ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی ان پہ بوجھ رہتا ہے. ساری زندگی بوجھ بننا بہتر ہے یا 2-3 سال کی محنت بہتر ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آج تک میں نے زندگی میں جو ریسرچ کرتے ہوئے 40 سال سے زیادہ مجھے ہو گئے جی یا سر میں نے کبھی بھی ایک بھی ایسا مریض نہیں دیکھا. بہت سب آ کے بولتے ہیں کوئی مریض آتا ہے میرے ساتھ بیٹھو، بولا جی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ وقت کے ساتھ سال میری عمر کو پہنچ چکے ہیں، آپ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ جہاں ہیں وہ وہیں پر. وہ وہیں پر ہے. تو میں آپ سے ایک التجا کروں، آپ سے میں التجا کروں کہ آپ یہ بولو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین. ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں جی کہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. یہ سب جھوٹ فریب ہے، یہ کیا نام بدیانتی ہے، اور صرف ان کے مریضوں کے گھر والوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. دیکھیں میرے پاس آپ آتے ہیں کوئی بھی آتا ہے، میں سے پہلے کہتا ہوں جی یہ علاج باقی نہیں کہتا ہوں، لیکن سی پی چائلڈ آٹسٹک آٹزم شارٹ برین کی میں کہتا ہوں کہ اس کو 2 سے 3 سال لگے. کیوں کہتا ہوں؟ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو 1 سال میں پورے مکمل ہو، بالکل ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جو 3 سال سے بھی زیادہ لے کے چلے گئے. 2 بچے حیدرآباد سے آتے تھے، دونوں سی پی چائلڈ تھے. ایک تو 3 مہینے میں بھاگنے لگا ماشاء اللہ. اور دوسرے کو 10 مہینے ہو گئے، 10 مہینے بعد جا کے اس نے دوڑ لگائی. اس میں میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے. بے شک ایسا ہی. قدرت نے کس کے لیے کیا لکھا ہے، کس وقت شفا لکھی ہے، کس وقت جزا لکھی ہے، کتنی زندگی لکھی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بالکل ٹھیک ہے. دنیا والے سے اپنی سوچ سے آگے بات نہیں کر سکتے. آپ ہم کوئی بھی ہوں، بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنی سوچ سے آگے نہیں چل سکتے. میں اتنی بات کر سکتا ہوں یاسر آپ سے اور کسی اور سے جتنا میں نے سیکھا ہے، اس سے آگے نہیں کہہ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اس سے کم بھی نہیں کر سکتا، جتنا میں نے سیکھا سے زیادہ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. مجھ سے ممکن ہے کروڑوں لوگ زیادہ اچھے ہوں اور ممکن ہے کروڑوں سے زیادہ میرا علاج بہتر ہو. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں آج بھی چکن گونیا آپ کو یاد ہوگا زمانہ گزر گیا ہے، جی 6-7-8 سال ہو گئے. آج بھی چکن گونی کے جو مریض آ رہے ہیں سب گٹھی کے مریض بن جاتے ہیں، گٹھیا. جی وہ بیچارے ہاتھ پاؤں بوڑھے ہوئے لنگڑا لگا چلتے ہیں، 3 بندے لے کے آتے ہیں. جب اس کا علاج کرواتے اس میں محنت کرتے ہیں، 3 مہینے میں بندہ دوڑ رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو محنت کرتا ہے یہاں سے اسے پھل ملتا ہے. اگر تو بھی گھر میں بیٹھ جاتا، میں بھی گھر میں بیٹھ جاتا، بولتا ہے کہ آپ کو کیا نام ہے ڈگری ملتی وکالت کی، میں کہتا ہوں مجھے گھر میں بیٹھ کے کیا نام ہے اسپیشلسٹ کی ڈگری مل جائے. یہ سب سوچنے کی بات نہیں بالکل ایسا ہے، اس میں ہو نہیں سکتا. جی تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بتائی جائیں، وہ کی جائیں. جو نہیں ہو سکتی ہیں وہ سب فریب سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پہلے بھی 2-3 بار سوال کر چکا ہوں، آج اپنا سوال آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ سوال کام کا ہے. میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا کو اس کے بارے میں علم ہو. جی کوئی بات یاسر بار بار ریپیٹ ہوتی ہے نا، یادداشت تازہ ہوتی رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میری سوچ یہی ہے. ایسا ہی. آپ 6 مہینے سال کے بعد بھی کوئی بات دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے نا، آپ کے دماغ میں پھر وہ بات تازہ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ گندم کی الرجی، جسے آپ انگریزی میں ویٹ الرجی کہتے ہیں. جی جی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ گندم سونگھ کے واش روم پہنچتے ہیں، ان کے موشن بند نہیں ہوتے، وہ کھا نہیں سکتے. جی سونگنے کا عالم یہ ہے، کھانا تو ممکن ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. صرف چاول کی روٹی بھی زندگی چلتی ہے. جب ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں آ کے علاج کرواتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سالوں سے وہ مریض گندم ہی کھا رہے ہیں. ماشاء اللہ. وہ گھر کے ساتھ بیٹھ کے وہ تمام غذا کھاتے ہیں، آپ ہم سب کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی پرہیز نہیں ہے. کیوں کہ آج آپ زندگی میں آ چکے ہیں. جی تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس بات کو میں ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو میڈیکل میں ناقابل علاج ہیں، جیسے آپ نے بتائی بات. لیکن اگر روحانیت میں اور جڑی بوٹی میں قابل علاج ہے. کہ میں طالب علم ہوں، میں حقیقت میں عالم پڑھنے والا طالب علم ہوں. تو 40 سال سے زیادہ ہو گئے ریسرچ کرتے ہوئے اللہ نے مجھے دے رہا ہے، ایسی ایسی دوائیں بنا رہے ہیں الحمدللہ جو سوچنا بھی ممکن نہیں تھا. ہاں میں اسی طرف آ رہا تھا. اور ادویات کے حوالے سے بتائیے، کیونکہ بڑی تحقیق اس کے اوپر ہوتی ہے، بڑی کوششیں ہوتی ہیں، بڑی تگ و دو کے بعد یہ حاصل. بڑی محنت ہے یاسر ہے. ایسی محنت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتا کہ 2 چیزیں رہ جاتی ہیں زندگی میں، ایک نماز پڑھنا
اور کہ ریسرچ کرنا. اللہ کا خربوں کرم ہے کہ میری اولاد بہت نیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر قدم میں میری فیملی میرا ساتھ دیا. ہر قدم پہ میرا ساتھ دیتے ہیں. مجھے کہیں پہ الحمدللہ اللہ کا خربوں کرم ہے, بال برابر مجھے پرابلم نہیں. ماشاء اللہ. آج جو دعائیں تیار کی, ابھی لیٹسٹ دعا تیار کی, جی میں کوشش کروں گا کہ ابھی تو تھوڑا سیمپل بنا کے تو ہم نے ٹرائی کی ہے, تھوڑی زیادہ بناؤں گا تو میں کوشش کروں گا ایک تھوڑی سی آپ کو بھی دے دوں. ضرور ضرور دیجیے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا, سوچ ہے یار کہ کھانا کھاتے الٹی آ جاتی, کھانا کھاتے حالت بگڑ جاتی ہے, کھانا کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں بدبو آ رہی ہے, وہ لوگ کھانا اپنا کام کر لیں, جینے کے لیے کھائیں, ٹھیک ہے. مرنے کے لیے نہ کھائیں. ٹھیک. جو کھانے کے لیے جیتا ہے وہ مر جاتا ہے, جو جینے کے لیے کھاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. میں یہ بات اپیل بالکل کرتا ٹھیک ہے. ہوں. آپ اس میں 3 انگلی چٹکی منہ میں ڈالیں, کچھ نہ پانی بھی نہ پیے, منہ میں ڈالیں, وہ سفو آپ کھائیں, آپ کو مزہ آئے گا. اور تھوڑی دیر بعد 2-3 منٹ کے بعد دیکھیں پورا وجود سکون میں آ گیا, بالکل فریش. کالر ہے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل جی کریں. بسم اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہر بات کرنا کراچی سے. اچھا, سحر بات کر رہی ہیں کراچی سے. جی سحر فرمائیے. جی مجھے اصل سب یہ پتہ ہے کہ میری والدہ ہاتھ میں درد ہے, کافی تقریباً 3-4 ہفتہ سے ہے. ان کی سرجری بھی ہو چکی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو بیک ہے اس کی ناڑیوں میں پانی بنی ہے, تو اور میڈیسن لے رہی ہیں. سحر میری بہن, آپ کی آواز ہم تک جو ہے وہ صحیح نہیں پہنچ رہی. کوشش کر کے اگر آپ ذرا ٹھہر کے بات کریں, تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کریں تو شاید آپ کی بات ہم سمجھ سکیں. فرمائیے. جی میری امی کا میں پین ہے, ان کی سرجری بھی کروائی ہے, لیکن درد میں ریلیف نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر نالیوں میں پانی بن گیا ہے, اس کے لیے وقت چاہیے, لیکن ابھی ان کو سکون نہیں آ رہا. تو اس کے لیے کوئی سرجری کروائی, کہاں کی کروائی, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا, ایک کام یہ کرتے ہیں سر, آپ کی آواز کیونکہ ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ رہی, ہاں سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں, شاید آپ ان کی آواز سن کے ان کا سوال نوٹ کر لیں, اور پھر بریک سے واپس آ کر نا پھر مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے سحر نے کیا سوال کیا. پھر سر آپ کو جواب دیتے ہیں, کیونکہ جب آپ بات کر رہی ہیں نا تو شاید آپ کے سگنل جو ہیں نا وہ ڈراپ ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے جی, تو ابھی واپس آئیں گے بریک سے, اور بریک پہ ایک جانا ہوگا, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اخوندزادہ دین محمد صاحب یہاں پہ تشریف فرمایا, آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے کال موصول ہوئی تھی, سحر ہماری بہن جو ہے وہ کال کر رہی تھی, کچھ والدہ کے حوالے سے بتا رہی تھی. میں کیونکہ ان کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ سکی, لیکن کسی سرجری کا تذکرہ غالباً انہوں نے کیا. اب وہ ہارٹ کی بھی ہو سکتی ہے. ہم دل کے امراض کے حوالے سے تو پہلے گفتگو کر چکے ہیں, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر اور بات کر لی جائے, کہ جن کو جو ہے وہ جی جی تمام سننے والوں سے ایک ہی بات کہوں گا, جو آپ سرجری کروا چکے ہیں تب بھی, نہیں کروائی تب بھی, جی آپ مریض کو لے کے میرے پاس پہنچیں. یہ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ مریض کو لے کے میرے پاس پہنچیں. ٹھیک ہے. 2 بوتلیں لے کے آئیں, اور 2 بوتلیں پانی پورے خاندان کے لیے کافی ہوتی ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے گھر کے 6 افراد ہوتے ہیں اور 2 بوتلیں لے کے آتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو ان کے لیے ہے کہ 2 بوتلیں پورے خاندان کے لیے کافی ہیں. اگر ضرورت پڑی ایک آدھ بوتل میں آپ سے منگوا لوں گا, لیکن وہ لا کے علاج کروائیں کہ سرجری ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی, دونوں صورتوں میں آ کے علاج کرائیں. اللہ شفا دے گا اور خیر ہوگی انشاءاللہ, اپنی زندگی میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں یاسر رشتہ شرادے کچھ اور ہے جسے ہم قدم قدم میں برباد کر دیتے ہیں. آپ زندگی کا رشتہ رکھو تو زندگی مل جائے گی, جی اگر آپ زندگی ختم کرنے کا رشتہ رکھو تو وہ بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے. برا نہیں ماننا, بات تھوڑی شاید ممکن تلخ ہو, لیکن غلط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھو, جو لوگ پرہیز کرتے ہیں انہیں زندگی ملتی ہے, بے شک. جو کھانے کے لیے جیتے انہیں موت ملتی ہے, ٹھیک ہے. جو جینے کے لیے کھاتے ہیں انہیں زندگی ملتی ہے. جی دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, اللہ کرے سب کو کام آ جائے. شوگر کے میں جو انسولین وہ بھی کام نہیں کر رہی آج, سب کچھ کر لیا لیکن وہ ایک کام کر رہے ہیں, جی وہ بیکری کی ہر چیز چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز بیکری کی استعمال نہ کریں. ٹھیک. ایک بات سمجھ میں آ گئی. اب دوسری پہ آتے ہیں.
शुगर के मरीज दोपहर को खाना छोड़ दें। ठीक है। और खीरा मूली का तो नाम भी नहीं है। ठीक है। शुगर के मरीज मूली के पत्ते खा लें, वो बुरा नहीं है। ठीक है। कोई बुरा भी नहीं है। मूली के पत्ते उन्हें कुछ ना कुछ फायदा जरूर करेगी। नमूनिया का मरीज को नमूनिया है, नमूनिया वाला मूली के पत्ते धड़ल्ले के साथ खाए। ठीक है। शान इलाही ये है कि जहाँ ये कालर है, यहाँ से पत्ते निकलते हैं बाहर, ये पत्ते आग हैं, इतने गर्म है। सही। इससे नीचे जो सफेद रंग की मूली है वो बर्फ जमाती है। ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला ये चीज़ें हैं जो इससे अमल करें तो आसानी हो जाती है, बेअमल करें तो मुश्किल हो जाती है। तो आप परहेज की तरफ आएँ, जो चीज़ कहा जाए बताई जाए वो उसको पे अमल कर लें। जो आपको छोड़ने को कहा जाए तो उसे छोड़ दें। ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा ही है। आपको ज़िंदगी मिली सेहतमंद है, आप क्या नाम है भूसी रोटी खाओगे तब भी वो आपके लिए शाही रोज़ी है। आपके बीमार हैं, 100 किस्म के खाने लगा दो तो मुँह यूँ पढ़ लेंगे फ़ौरन, नहीं यार मैं दिल नहीं चाह रहा। तो कौन सी चीज़ अच्छी है? जहाँ सेहत अच्छी है तो हर चीज़ खाने को तैयार है। बिल्कुल ठीक है। तो बात ये है कि परहेज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। वो कहते हैं यार ज़िंदगी क्या भरोसा, कल हम मर जाएँ। वो अल्लाह के बने, तो कल मरे ना मरे, लेकिन तो खुद तो अपने मरने की तैयारी तो कर रहा है। तू जी बिल्कुल ऐसा ही। तू इतना खाता है कोई खाद नहीं। इंसुलिन की मैंने बात की, वो जो भी है जो लगा रहे हैं शुगर के मरीज, उनके लिए मैं छोटा नुस्खा बता दूँ मैं, इसलिए क्योंकि अल्लाह करे बका सलामती हो जाए। मुझे अल्लाह पे यकीन है, मेरा दावा नहीं है। या सर मैं आपके सामने बैठे कहता हूँ आज तमाम सुनने वाले डेट लिख लें अपने पास। क्या लिख लें? डेट लिख लें। जितना मैं कह रहा हूँ उस पर अमल कर लें, अल्लाह पे यकीन है कि इंसुलिन छूट जाएगी, ज़िंदगी में आ जाएंगे। ठीक। बड़ी हल्का पाउडर सुबह निहार मुँह उठते ही कुल्ली किए बगैर जो चीज़ मुँह में है, जिसको निहार मुँह कहते हैं ना, निहार मुँह से मुराद है कि जो इधर मुँह के अंदर और मुँह के अंदर ये वो बानी है। ठीक है। आपने हर्ड का पाउडर डाला, पानी पी लिया, उसके बाद आप दांत साफ करो, जो चाहे करो, करने के बाद आप नमाज पढ़ो, सारे काम करो। दोपहर के टाइम में कड़ी पत्ता ले लो, 30-40 पत्ते जो ना वो आप चबा के खा लो या कूट के खा लो। शाम को 1 पाव करेले का जूस निकाल के पी लो। करेले के जूस पीने से मोशन आते हैं। ठीक है। 99% आते हैं, 1% नहीं भी आते हैं। जिसका पत्थर पेट अगर लोहे का तो वो वहाँ मुश्किल होगी। जब इस पे अमल करेंगे तो पहले खाना छोड़ना पड़ेगा। अगर कभी आपको शुगर कम होने का हो तो आप अपने पास खजूर रखें। ठीक है। सबसे बेहतरीन चीज़ खजूर है। खजूर खाते ही आपकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। 1 खजूर काफ़ी है, अच्छा 2 काफ़ी है। 1 महीने से उसको आजमाएं, अपनी शुगर चेक करते रहें, आपको बगैर इंसुलिन के आप नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे। ठीक। क्यों मैं तालिब इल्म में सीख रहा हूँ, 40 साल तो हो गए सीखते, अभी आगे मज़ीद आगे में तालीम जारी है मेरी। तो ये चीज़ें मैं क्यों बताइए यासर कि इसकी असल पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों मरीज हैं शुगर के। इसमें फ़ायदा शुगर वाला ब्लड प्रेशर दोनों को एक जैसा फ़ायदा है। लेकिन एक सवाल अगर मैं कर लूँ डॉक्टर साहब से तो मुझे भी जवाब मिलेगा। या सर जब तक किसी को पता नहीं उसे शुगर ब्लड प्रेशर है तब वो ये उसकी जान होती है। ऐसा ही वो जो है ना दुनिया के सारे काम कर रहा होता है। जैसे ये सब कुछ सामने आता है, दवाई शुरू करते हैं, वो बंदा यूँ वाला बंदा यूँ गिर जाता है, वो चलने का काबिल भी वो नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक है। जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं शुगर ब्लड प्रेशर की, ये जिस्म को तोड़ डालती हैं, ख़त्म कर देती हैं। ऐसा ही ये हकीकत है। जो कुछ मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो मैंने हज़ारों दुनिया नहीं लाखों दुनिया देखी है, वो क्या नाम है नौजवान उनकी ये उसकी ये इनकी बॉडी थी और ये है वो है, वो शादी की तैयारी हो रही है, एक बीवी मौजूद है, दूसरी शादी तैयारी हो रही है, मालूम है कि थोड़ी तबीयत खराब हो जाएगी, ब्लड टेस्ट किया था, मालूम है कि उसका शुगर है कितनी इतनी है, और सब वो धरा का धरा रह गया तो यूँ से यूँ आ गया, ढांचा बन गया। क्या हुआ कि मुझे शुगर हो गई। मैंने कहा कुछ भी कॉलर है। ठीक है, कॉलर को शामिल जी बिस्मिल्लाह गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे हकीम साहब से बात करनी। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। जी मुझे पूछना है ना मेरे अब्बू का मसला हकीम साहब। ठीक है, क्या मसला है वो भी बताइए। जी उनके ना बवासीर हो गया, वो उनको हकीम साहब ने कल चैनल पे आया तो उन्होंने बताया तो जेल और जैतून का तेल लगाना, तो मुझे जेल का नाम नहीं समझ में आया, उनसे कहे प्लीज बता दे दोबारा। अच्छा मैं नहीं समझा। अच्छा चलें ठीक है। वो बवासीर की शिकायत कर रहे हैं, पाइल्स का मसला है। वालिद साहब के साथ कोई दवा आपने तजवीज़ की थी, एक ऑयल का बताया था, एक जैतून का, और दूसरा वो कुछ कह रही थी कि वो उनकी समझ में नहीं आई ये बात। अच्छा कोई जेल आपने कहा था। मैं चाहूँगा ज़रा उसका नुस्खा तजवीज़ मैं बता देता हूँ। बवासीर वालों के लिए बड़ी हड़, करेला,
ठीक। कड़ी पत्ता, यही नुस्खा उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और खाने में टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, रोटी, डबल रोटी, ये काफ़ी है। ठीक है। कोई भी बवासीर का मरीज़ दूध और दही का इस्तेमाल ना करे। ठीक है। जिसको ज़ख़म है, चाहे इतना सा या इतना बड़ा है, वो दूध दही का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि वो दूध से ज़ख़म फैलता है। जी। जो मैंने जितनी रिसर्च की इतनी बात कर सकता हूँ। ठीक है। जैतून का तेल अपने पास रख लें। पहले तो डायरेक्ट क्या नाम है उसको, बवासीर वालों के लिए पहले नींबू पत्ते पका लें, आधे किलो पत्ते इतने पानी में पका लें। आधे घंटा पकाने के बाद जब वो पीला रंग आ जाए तो उसको नीम गर्म से तेज़ गर्म पानी में बैठा दें और मतलूबा जगह को उंगली से धोते रहें, जहाँ तक उंगली जाती है वहाँ तक धोते रहें, साफ़ करें। साफ़ करने के बाद जब उस बाहर निकलें तो जैतून तेल लगा लें। ठीक है। 3-4 दिन तक ये अमल करने के बाद फिर तो उसमें थोड़ा सा जैतून तेल के साथ तारा मीरा तेल ऐड कर दें। ठीक है। थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि वो जलाता है। जब इसको ऐड करना शुरू करेंगे, वो 3-4 दिन में आदि हो चुका होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तारा मीरा तेल बढ़ा देना, जैतून तेल तारा मीरा तेल बराबर कर देना। ठीक है। इसे जलन तो ज़रूर होगी, लेकिन निज़ाम बहाल होना शुरू हो जाएगा। नीम के पत्ते पका के वो करना है, वो नीम की छाल पका के बवासीर वाले, शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले लाजमी पिए। जिनको छाल मैसर नहीं है तो वो नीम की शाखें काट लें, 3-4 इंच का टुकड़ा ले लें, उससे बारीक में काटें, काट के 2 गिलास पानी डालें, पक के सिर्फ 1 कप रह जाए। जब वो सर्दी है, वो जब नीम गर्म रह जाए पीना, लेकिन दिन को पीना, रात को नहीं पीना। नीम के लिए सर्दियों में जो दिन में इस्तेमाल होता है वो गर्मियों में 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और ये नुस्खा जो बताया आपका मामला बिल्कुल इसमें ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एहतियात रखने की ज़रूरत है और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी परहेज़ है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। अगर परहेज़ आप रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह जल्द आपको अफाका होगा। फिर आप ज़रूर कॉल करके बताइएगा कि किस हद तक जो है वो अफाका हुआ है। अच्छा, दौरान ब्रेक भी हमारे मोहतरम हैं, उनकी कॉल आई और वो कमज़ोरी और नकाहत का शिकार हैं। और उम्र क्योंकि जैसे जैसे बढ़ती है इंसान के अंदर थोड़ी कमज़ोरी पैदा होती है, नकाहत का शिकार हो ही जाते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ जो मसाइल हैं, मैं आजकल तो देखता हूँ टीवी के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी तशहीर की जाती है और किस हद तक इफ़ेक्टिव हैं या वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी डॉक्टर्स हमारे जो है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो खुदारा सामने आए, ऐसी प्रोडक्ट्स को जो है वो ना प्रमोट किया जाए जिनका कोई हासिल उसूल नहीं है। बहरा जी, कोई तरीका इसका बताइए। 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। एक मेरे मोहसिन है, उसके दिल जान से दुआ गो हूँ। ठीक है। उसका नाम है डॉक्टर कदीर खान, जो दुनिया में अब नहीं है। जी, ऐसा ही है आपका। ठीक है। ठीक है। पहला सवाल का जवाब दे दूँ कि जो दौरान वक्फा आपकी कॉल आई, जो आपने बात की, वो तमाम लोगों के लिए ये सबक सीख लें कि आपको शुगर ब्लड प्रेशर है या नहीं, इस बात को तो एक तरफ कर लें। जो बिल्कुल लागोर हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आम भी कर सकते, पाबंदी नहीं है। खाने का चमचा शहद ले लें, 2 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी नमक डालें, उसको मिक्स करके इतना गर्म कर लें कि तो आप पी ना सको। ठीक है। उसको मजबूरन उंगली से चाटो। इस अल्लाह ने इस उंगली में वो शिफा रखी है, शहादत की उंगली से कहते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वक्तफुल शरीफ। इससे आप चाटेंगे, ये सोने से पहले का नुस्खा है। आपके जिस्म में ताकत पैदा होना शुरू होगी और नकात खत्म होना शुरू हो जाएगी। एक काम खत्म हो गया। दूसरा कि ये लोग जो है ये किसी भी उम्र में हो, दिन में किसी भी टाइम में चाय का चमचा मेथी दाना साबुत मुँह में डाल के दूध पी लें, नीम गर्म, या पानी पी लें। ठीक है। 2 काम हो गया। तीसरा काम है करेले का जूस पीना। आधा पाव करेले का जूस रोज़ाना पीना शुरू करें। चंद दिन की बात है, आप अपनी ज़िंदगी में आएंगे और ठीक ठाक आ जाएंगे। लेकिन अब मतलब खाना क्या है, फटा यहाँ। कॉलर को शामिल कर लेता हूँ, फिर इसके तफसीली जवाब दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी डेरा इसमाइल खान से शाहिद खान बात कर रहा हूँ सर। जी शाहिद खान साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे। ये सर मैंने अभी दरअसल टीवी ऑन किया और हाजी साहब का प्रोग्राम लगा हुआ था और वो शुगर और ब्लड प्रेशर के बारे में फरमा रहे थे, लेकिन मैंने वो समझी नहीं है उनकी बात। ये काइंडली उनको कहें कि ये थोड़ा इलाज बता दें शुगर और अभी बता ब्लड प्रेशर का। अभी बता देते हैं, बिल्कुल। हम बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने प्रोग्राम में कॉल की। भाई हमारे जो है वो डेरा गाजी खान से कॉल कर रहे थे। जी करेले का जूस पीना है, आधा पाव 1 पाव रोजाना पीते रहे, आम आदमी भी पीता है। जी देखें, ये नेचुरल एंटीबायोटिक अलग तरफ से आया हुआ है। ठीक है। अदरक लहसुन प्याज से 3 चीज़ें नेचुरल एंटीबायोटिक है। करेला नेचुरल एंटीबायोटिक है, ये आपको ज़िंदगी देता है। ठीक है, कमी नहीं होती है। ये सर बात ही की तो मैंने आप में इस नुस्खे को रिपीट कर देता हूँ
کہ جو رات کو شہد دارچینی کالی مرچ لیتے ہیں اس سے کمزوری کا فوری ریکوری ہوتی ہے، لیکن صبح نہار میں بڑی ہڑ کا پاؤڈر آدھا چمچہ اور سونے سے پہلے یا بلکہ دن میں کسی بھی ٹائم میں آدھا پاؤ سے 1 پاؤ کریلے کا جوس نکال کے پئیں، اور کڑی پتہ تمام لوگ استعمال کریں، یا کیونکہ جو دوائیاں آپ کھاتے ہیں وہ دوائیوں میں وہ کیا نام ہے سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں علامان الحفیظ، اور یہ وہ چیزیں جو ان کو سائڈ ایفیکٹ سے آپ کو بچاتی بھی ہیں، سائڈ ایفیکٹ ہو چکے ہیں ان سے نکالتی بھی ہیں۔ دیکھیں میں دوائیاں بناتا ہوں، جڑی بوٹیوں سے میں دوائیاں تیار کرتا ہوں، اور تیار کرنے کے بعد میں فوراً کسی کو نہیں دیتا ہوں، اس پہ قرآن پاک کی پڑھائی ہوتی ہے، پڑھنے کے بعد ساری چیزیں مکمل ہونے کے بعد پھر اس کو میں وہ دوائی فری میں چند ایک لوگوں کو دیتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب سونا ہے، اس میں مٹی کوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میں کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ جب 2 4 6 مہینے اس کا رزلٹ آ جاتا ہے، 90% 100% رزلٹ آتا ہے، اس کے بعد وہ دعا کو میں عام کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی آپ سے بات کی کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آئندہ میں آپ کو ایک ساشے میں دوائی لا کے دوں گا، وہ صرف آپ نے دن میں یعنی کہ چائے کا پاؤ چمچہ منہ میں ڈالنا ہے اور کھا لینا، پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ اس کی خوشبو اتنی پیاری ہے بندہ کہتا ہے پوری کو کھا جائیں، لیکن جب وہ کھانے کے بعد صرف 2 منٹ کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے یار میرا وجود سب سے لے کے پاؤں تک بالکل فریش ہو گیا۔ اوکے، بہت بہت خوب۔ چلیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا۔ بھائی ہمارے جو کال کر رہے تھے، اچھا یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا ذرا ADM نیچرل کے بارے میں بتا دیں، جو دیکھنے سے رہ گئے ان کو بتا دیں وہ کیسے یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو باتیں ابھی تک ہوئی ہیں کیسے ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں بہت آسان کام ہے یاسر جی، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میرا YouTube چینل ہے ADM نیچرل، آپ اس پہ جائیں، آپ کو زندگی کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ ٹھیک، آپ کو کون سی تکلیف ہے، کون سی بیماری، اس کا علاج کیسے، اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تمام چیزیں موجود ہیں، بولی ہوئی ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں، تو اس پہ آپ عمل کرتے ہیں، آپ کو فوراً شفا ملتی ہے۔ جو ابھی پروگرام کر رہے ہیں، یہ ایک اسپیشل کارڈ کا پروگرام ہے، جی، یہ ہر جگہ موجود ہے، بالکل ہر پروگرام میں موجود ہے۔ میری 5-7 منٹ کی ویڈیو ہے، اس سے بڑی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی میں کہتا ہوں جتنے لوگوں کو تکلیف ہے، جہاں جہاں تکلیف ہے، درد کرب ہے، وہاں پر ہاتھ رکھ لیں، ہاتھ رکھنے کے بعد میں جب بولوں ہاتھ اٹھاؤ رکھو تو آپ کو فوراً شفا ملے گی۔ جتنے بھی لوگ ہیں جس مذہب سے بھی ہیں وہاں رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے۔ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو، ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع جادو کاری کرانے والے مرد ہیں، ان کے دل میں فرجن میں جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے۔ پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب نشہ غالب، ساری دنیا کے لوگوں کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین ثم آمین۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، اللہ سب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم، چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی روزی کو شاد و زندگی سارے معاملے حالات چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیفیں بیماریاں مشکلیں ختم ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو۔ یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں نے ابھی کاٹ کی، اس کے یہ اسپیشل پروگرام ہے، یہ میرے ADM نیچرل YouTube پہ موجود ہے۔ آپ 24 گھنٹے لگائیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں بات دینے کے لیے۔ بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی۔ آج بھی بہت سارے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی، اور بہت سارے موضوعات معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر وقت کی کمی کی وجہ سے گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جب یہ آج ہی کے دن سیگمنٹ ہوگا تو یقیناً سارے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ جناب اب آپ سے اجازت لینی ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے۔ کل انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت خیال رکھیں، محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔